چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑے تھوڑے پہلے عادی ہو جائیں، پھر آپ کی جیسے جیسے طلب بڑھے گی ہم 24 گھنٹے حاضر ہیں. کریمہ سعدی دے جی. اچھا یہ ایک منٹ کتاب مجھے دو پلیز. وہ ہاں مجھے دو. یہ یاد رکھنا ہے اس کا نام کیا ہے، نام حق، اور اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ علامہ شرف الدین بخاری. کیا؟ ہاں. اس میں آپ کے لیے اتنے زبردست سبق آئیں گے نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے انشاءاللہ. جیسے جیسے ہم پڑھیں گے علامہ شرف الدین. صرف بخاری کیوں آ گئے؟ پچھلا بھی آپ کو نا بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھی ہے. ترجمہ اس کا جو ہے وہ کیا ہے علامہ مفتی حافظ عبدالغفار سیالوی صاحب نے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر دے. جو کریمہ سعدی نام کیا ہے جی؟ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما وہدایتا ورشدا وتوفیقا وتعییدا. صفحہ نمبر 17 نکالو جی. سیدھے ڈائریکٹ صفحہ نمبر 17 پہ آ جاؤ. آپ یہ بھی لکھنا کہ ہم کتابیں شروع کرتے تھے تو اتنے ہم قابل تھے کہ قاری صاحب ڈائریکٹ ہمیں 17 صفحے پہ لگا دیتے. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کو نظر نہ لگ جائے نا. یہ کریمہ سعدی کتاب ہے اور یہ جن بزرگوں کی ہے ان کا نام ہے حضرت شیخ. بولو شیخ نہیں بولنا، شیخ. شیخ بڑے کو کہتے ہیں، بزرگ کو کہتے ہیں. ایک شیخ قوم ہے وہ بھی شیخ ہی قوم ہے اصل میں. اس کو بھی ہم کہتے ہیں شیخ صاحب والے شیخ صاحب والے. ہاں تو کسی شیخ کی آپ نے کبھی بھی وہ تذلیل نہیں کرنی. شیخوں کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ یہ جو ہے کنجوس ہوتے ہیں. اپنی تھوک بھی اگر وہ انہیں کنگار آ جائے کر کے اس کو بھی آگے ہی نکل جاتے ہیں، باہر نہیں پھینکتے. یہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ ویسے مثالیں بن گئی ہیں، کچھ ہوں گے بھی صحیح تو ان کو ہم کیوں خاطر میں لائیں ہیں جی. تو شیخوں نے بھی اپنا ذکر کروا لیا ہے. اچھا جی باقی یہ کہ ایک چلو وہ اگلے پیریڈ میں انشاءاللہ. کریمہ سعدی جو ہے یہ کس نے لکھی ہے؟ جیسے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جن کی بات میں نے آپ کو کسی پہلی کلاس میں بتائی تھی غالباً کہ آپ مٹی کی اٹھائی تو اسے سونگا تو خوب خوشبو آ رہی تھی. کیا آ رہی تھی؟ انہوں نے پوچھا ہے مشک ہے، یہ ساری خوشبوؤں کے نام لے رہا ہوں. مشک، عنبر، کستوری، یہ ساری خوشبوؤں کے نام ہے. اچھا یہ تو کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں تو مٹی ہوں شیخ. یہ تصور میں باتیں کر رہے ہیں. میں تو مٹی نہیں ہے، مٹی سے خوشبو کب آتی ہے؟ انہوں نے کہا مٹی میں ہوں، مٹی ہی. صرف کچھ دن مجھے پھولوں کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو گیا، ان کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہو گیا، انہوں نے اپنی خوشبو میرے اندر اتار. یہ وہ شیخ سعدی ہیں. یہ آپ کو ایسی ایسی باتیں سمجھائیں گے کہ انشاءاللہ دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے. تو آگے ہے جی ترجمہ. تقدیم و ترجمہ و توضیح. ٹھیک ہے جی. توضیح کا مطلب ہوتا ہے وضاحت. ترجمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بولو. نہیں متن کا ترجمہ. اور ترجمہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آسان کر کے پیش کرنا. تقدیم کا مطلب آپ یوں کہہ لو کہ اس کو جوڑنا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر کام کرنا. تو یہ کیا ہے جناب ہمارے بڑے بھائی جان شیخ الحدیث پیر مفتی ابوالحسن واحد رضوی صاحب ہیں، جن کی کل کلاس ہے. کل کوئی بندہ کلاس مس نہ کرے منیت المصلی کی. ٹھیک ہے، اتوار ہے نا. یہ نہ کہ آپ فون بند کر کے سو جائیں حسین الدین کی طرح. بھائی صبح قاری صاحب جلدی دودھ کے لیے بلا لیں. ہاں اچھا جی. صاحبزادہ ابوالحسن واحد رضوی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا. یہ ہوتا ہے کام. آپ نے یہ کام کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے. آپ علماء فرماتے ہیں ایصال ثواب میں سب سے بہترین کام ہے کسی کتاب پہ کام کر جانا. وہ پڑھی جاتی رہے گی، پڑھی جاتی رہے گی، لوگ سدھرتے رہیں گے اور ثواب پاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے چلو جناب. اب ہم آ جاتے ہیں. انہوں نے بھی پہلے کیا کہا ہے؟ مناجات. کیا جی؟ مناجات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ مناجات. بولو ذرا. مناجات. بدرگاہ در آ گئے نا، با بھی ساتھ آئی ہوئی ہے. با کا مطلب ادھر کیا تھا؟ ساتھ.
دار کا مطلب کیا بتایا تھا؟ میں یا بیج، اور دروازہ دوسرا بتایا تھا. بدرگاہ مجیب الدعویٰ، مجیب دعاؤں کو قبول فرمانے والے کے. ہم کس کی درگاہ پہ حاضر ہو رہے ہیں؟ کس کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں؟ جو دعاؤں کا قبول فرمانے والا. اللہ اکبر کبیر. پہلی چیز انہوں نے بھی یہاں سے شروع کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. میں شعر پڑھتا ہوتا ہوں دعا میں کبھی کبھی. آپ نے، میری یہ خواہش ہے کہ یہ شعر یاد کر کے اپنی اکیلی دعا میں یہ شامل کر لیں، روز مانگا کرو، کیونکہ آپ کو اس کا ترجمہ پتہ چل جائے گا نا، اور آپ کو ذوق آئے گا. اچھا، کریمہ ببخشائے برحال ما. پڑھو ذرا. شعر کا صدقہ ناز نہیں کرنا، شیخ سعدی کی روح کو نہیں تڑپانا. اچھا مہربانی کریں. کریمہ ببخشائے برحال ما، کہ ہستم اسیر کمند ہوا. پہلے شعر کا ہم ساتھ ساتھ ترجمہ کر رہے ہیں. کریم اے سخی، اے کریم بخشش فرما ہمارے حال کے اوپر. اے سخی ہمارے حال پر رحم فرما. انہوں نے کیا لکھا ہے جی؟ اے کریم ہمارے حال پر رحم فرما. کیوں بھائی؟ کہ کا مطلب ادھر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کیونکہ. انہوں نے ہی کیا. کہ کا معنی کہ بھی سمجھ آ رہا ہے سامنے کہ میں ہوں قیدی. اسیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور بولو بھائی. اور قیدی نہیں سمجھتے جو حوالات میں بند ہوتے ہیں بیچارے، وہ صرف وہ قیدی نہیں ہوتے. آپ نے کبھی نہیں پڑھا میں فلاں کی زلفوں کا اسیر ہو گیا، میں نے حضور کی زلفوں کے بارے میں پڑھا تو میں ان کا اسیر ہو گیا، قیدی ہو گیا. اب عام معاشرے میں یہ لفظ میں نے جو بولے نا، پہلے بولے تو آپ کے چہرے پہ میں نے مسکراہٹ دیکھ کے سمجھ لیا کہ کسی لڑکی کے بال سے. شریف بندے لڑکیوں کے بال دیکھتے تھے، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے کوئی چلے ہو نہیں. تو ہم حضور کی زلفوں کے اسیر ہیں. جو ان کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے، یہ زلفیں ملک سب فارغ ہو جاتی ہیں. کہ ہستم، کہ میں ہوں. ہستم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں ہوں. اسیر، قیدی. کمند اور ہوا، یہ دو چیزیں ہیں. کون کون سی؟ کمند اور میں ہواو ہوس. ہواو ہوس کہتے ہیں کسی چیز کی، ایسی چیز جو بری ہو. ہوا کہتے ہیں مشہوری ہے، فلانا بو ہواو جو آتا کہنا نا. ہوس کس کو کہتے ہیں؟ جیڑی شے سامنے آنے یہ بھی منڈی ہو مجھے، یہ بھی میری ہو جائے، یہ بھی میری ہو جائے، یہ اس کو ہوس کہتے ہیں. اور اس ہوس میں بھائی بھائی کو مار رہا ہے، بیٹا باپ کو مار رہا ہے. ہو رہا ہے کہ نہیں جی اس طرح؟ تو ہوا و ہوس کے شکار آپ نے نہیں ہونا. یہی ہم پہلے شعر میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ کریمہ ببخشائے برحال ما، اے کریم ہمارے حال پر رحم فرما. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ میں ہوا و ہوس کی کمند میں گرفتار. اللہ. دوسرا شعر جی، نداریم پڑھیے. غیر از تو فریاد رس. نداریم نہیں رکھتا میں. نداریم کا معنی کیا ہوگا؟ غیر سوا. غیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوا. غیر از تیرے سوا. فریاد رس، کوئی فریاد کو سننے والا. انہوں نے ترجمہ کیا کیا جی؟ تیرے سوا ہماری کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے. کتنا ایمان پکا ہو رہا ہے مسلمانوں جب بندہ کہہ رہا ہے کہ تیرے سوا میرا کوئی فریاد رس نہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ جب مجھے یہ کہہ رہا ہے میں صرف تجھے سنا رہا ہوں کیونکہ تو ہی تو ہے جو سنتا ہے ساری. تو اللہ کہتا ہے دیو نسان میرا بندہ نبا صرف تو ہی ہے میرا. اللہ اکبر کبیرہ. تیرے سوا ہماری کوئی فریاد سننے والا نہیں. تو ہی آسیاں را خطا بخش و بس. پڑھو ذرا شعر سنا کر کے. تو ہی آسیاں. آسیاں کہتے ہیں گناہگار کو، ٹھیک ہے. آسیاں را تو ہی، تیرے سوا نہیں، اور صرف تو ہی گناہگاروں کی
خطا بخش و بس، خطائیں معاف فرمانے والا، تو ہی گناہگاروں کے گناہ معاف فرمانے والا ہے بس. یعنی اگر میرے کوئی گناہ معاف کر سکتا ہے تو یا اللہ صرف تو ہے. ذوق لو، ذوق تھوڑا سا آگے ہے جی. نگاہدار مارا ذرائع خطا، پڑھیے ذرا. جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو مزہ آتا ہے کہ نہیں سچ سچ بتانا، اتنی میٹھی زبان ہے. نگاہدار مارا ذرائع خطا، خطا در گزارو ثواباً نما. پڑھیے. نگاہ رکھ مجھے جی خطا کی راہ سے. کیا مطلب؟ ہمیں غلط راہ پر چلنے سے بچا. کتنی پیاری دعا ہے. ہمیں غلط راہ پر چلنے سے بچا، خطا در گزار، ہمارے گناہ معاف فرما، ثوابم نما، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ٹھیک ہو گیا جی. پہلی چیز انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی. دوسری دیکھو گے در ثنائے پیغمبر. میں نے کیا ترتیب بتائی تھی؟ پہلے اللہ کی حمد، پھر اس کی نعت، پھر اس کے بعد بات. تو یہ جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں یہ بھی. در ثنائے پیغمبر، بولیے. جب حمد ہوگی تو کس کی ہوگی؟ اللہ کی. حمد کس کی ہوتی ہے؟ صرف اللہ. اور ثنا جو ہے وہ سرکار دو عالم کی. ثنا کا مطلب نعت بھی ہو سکتا ہے، ثنا کا مطلب تعریف بھی ہو سکتا ہے. آگے چلو جی. زبان تا بود، بولیے. بود نہیں، با کے اوپر پیش کرو. زبان تا بود در دہاں جائے گی. کتنی بڑی بات ہے. ترجمہ سنیں گے تو آپ ذوق میں آ جائیں گے. جب تک زبان منہ میں موجود ہے، میرے منہ میں جب تک زبان موجود ہے، ثنائے محمد بود دل پذیر. پڑھو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دل کو بھاتی رہے گی، دل کو اچھی لگتی رہے گی، دل کو پسند رہے گی. آگے جناب. حبیب خدا اشرف انبیاء، پڑھیے. حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا. آپ اللہ تعالیٰ کے حبیب اور تمام نبیوں سے افضل ہیں. ہاں جی. اور اس لیے کہ خدا کا عرش عظیم، عرش عظیم، اس کو اس طرح پڑھو گے. خدا کا عرش عظیم آپ کی تکیہ گاہ ہے. آپ کی تکیہ گاہ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں بندہ جا کے ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا اللہ کے عرش پہ، تو فرمایا آپ کی کیا بات ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں اور تمام نبیوں سے افضل ہیں، اس لیے کہ خدا کا عرش عظیم، عرش عظیم آپ کی تکیہ گاہ ہے. آخری شعر آج کی کلاس کا اور اس سبق کا. سوار جہانگیر یکراں براق، سوار جہانگیر تسی ماں جمی نہیں پہلے پتر پڑھے چلا رہا سارا پڑھا لوں شروع تو. سوار جہانگیر یکراں براق کہ بگذشت از کسر نیلی رواق. کچی پینسل کے ساتھ زبر زیر لگا لو مسلمانوں. پھر بعد میں یا پھر جب ادھر موبائل سے سنو گے، یہ ہر بندے نے سننی ہے. اچھا، تاکہ جلدی سے ہمیں یہ لائیو کا آپشن بھی دے دیں. ہمارے جو باہر ملکوں میں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں بیچارے، وہ کہتے ہیں جی واٹس ایپ ادھر ہوتا نہیں ہے اور تو آپ یوٹیوب پہ چلائیں. میرا دل تھا واٹس ایپ پہ چلانے کا، کیونکہ ہر بندے کے پاس پیکیج ہوتا ہے. لیکن ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ یوٹیوب پوری دنیا پہ ہے، باقی واٹس ایپ کسی میں ہوتا ہے کسی میں نہیں ہوتا، کہیں امو کہیں فلانا ٹھکانا، تو آپ ہر پہ چلاتے رہتے ہیں. لہٰذا یوٹیوب پہ چلائیں، پوری دنیا میں جہاں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں وہ پڑھیں. امتحانوں کے دن میں آج کے ادھر امتحان میں ایسے بعض لوگ بھی ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے جو کہتے ہیں ہم نے پڑھنا ہے جی بس. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی شاندار نعمت دی ہے. یہ گھر سے نکلے یہاں گئے، یہاں سے اٹھے چلے گئے، ہاں کوئی تکلیف نہیں دنیا کی. اللہ کا شکر اس کا ادا کرنا. اچھا کہتے ہیں جی آپ تیز رفتار براق کے ایسے جہانگیر سوار ہیں. آپ نے سنا تھا نا معراج پہ حضور تشریف لے گئے تھے، تو وہ جو براق تھی نا سواری، اس کا نام براق تھا. اس کی تیز رفتاری کا اندازہ آپ یہاں لگائیں کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. کہو سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیں، آپ ادھر سے باہر نکلیں کھلی جگہ پہ، یہاں سے وہ دور تک دیکھ لیں تو آپ چھلانگ لگائیں تو نہیں نہ پہنچ سکتے. اس کی شان یہ تھی
جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم نہیں پڑتا تھا. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ تیز رفتار براق کے ایسے جہانگیر سوار ہیں. کیسے کہ شب معراج نیلی چھت والے محل یعنی آسمان سے بھی آگے گزر گئے. یہ حضور کی شان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پڑھیے ذرا ماشاء اللہ. تو فوضوا امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. اپنی کتابیں پوری لایا کرو جو ہو, ان میں سے میں کوئی نہ پڑھاؤں وہ ایک الگ بات. آپ نے کتابیں 2 کی لکھی ہوئی ہیں, ادھر شیڈول میں 2 لانی ہیں, 3 لکھی ہوئی ہیں 3 لانی ہیں, ٹھیک ہے. کاپی بھی لانی ہے, کچی پینسل بھی لانی ہے. تھوڑا سا یہ خرچہ کریں, یہ خرچے پھر اللہ تعالیٰ آپ کے نکال دے گا. تو باقی رہ گیا مسئلہ کل انشاءاللہ کہتے 9:30 آئیں گے 9 بجے آئیں گے. مجھے بتاؤ فٹ 9 9:30 9 9:30 ہاں نہیں 9:30 تو